رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ رب العالمین ایاک اهدنا الصراط أنعمت پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی امام زمانہ علیہ السلام پر بلندتر سے بلندتر حیدری صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی. یہ بڑی غور طلب آیت ہے. یہاں وجود 3 ہیں، کمال 1 ہے. اسے سمجھنا ہے. ایک وجود کا نام اللہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، ذات ہے. ذات کی لفظ بھی اس کے کمال کو ظاہر نہیں کرتی. اسے ذات کہنا بھی یہ لفظوں کی کوتاہی ہے، لیکن چلو کچھ سمجھ میں آیا کہ وہ ایک ذات ہے. وہ لفظوں میں نہیں آتا ہے. ہوئے جو لفظوں میں نہ سمائے اسے اعلیٰ کہتے ہیں، جو اعلیٰ کو سمجھا دے اسے علی. سرکار اب بالکل آپ اجازت دیں گے انشاءاللہ
میں چاہتا ہوں کہ جو بہت عرصے کے حجاب پڑے ہوئے تھے وہ اب حجاب ہٹا دیں. بالکل بحث آپ کے سامنے ہوگی، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بحث، اور آپ اسے سن سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہ سمجھ آئے میں دوبارہ موجود ہوں، میں سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. خدا کے واسطے سمجھیں آل محمد کیا ہے. اللہ کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکتا ہوں. آل محمد کو یہ 14 جانے وہ جانے. انہیں اس نے بھیجا ہے، انہیں بھیجا ہے، انہیں سامنے کر دیا ہے. سامنے یارا انہیں اس نے کر دیا، اللہ نے انہیں سامنے کر دیا ہے. آئے ہائے ہائے، ان کے اندر پاس قریب رہو، رشتہ داریاں کرو، ان کے اندر رہو، انہیں رہ کے سمجھاؤ میں کون ہوں تم کون. کیوں نہیں سمجھ آتی تھی؟ شاہ جی خدا کے واسطے سمجھنا ہے. جو میں بحث کروں گا آپ کے سامنے ہوگی بالکل. اسی آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ ایک، اب ذات کہیں تو چلو سمجھانے کے لیے ذات ہے، ہستی کہیں، ہستیاں پست ہیں وہ اس سے بھی بلند ہیں. کوئی لفظ اس کی مدحت میں آ نہیں سکتا، وہ ماورائے مدحت ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نام سے علی کے نام کو مشتق کر کے نام علی رکھ کے کمال سارے علی کو دے کے کہا تو بیان کرتا جا میں مانا جا. سنتے بعد میں نہیں کہنا کہ سمجھ نہیں آئی. میں لاہور میں رہتا ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں. پھر کہتے ہیں حافظ کی سمجھ نہیں ہے. یار میں کیا کہہ رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں، لیکن جو میرا تکیہ گفتگو ہے اس نہج کو میں نہیں چھوڑوں گا. بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. 14 اللہ نہیں ہیں. صحیح آگے آ جاؤ. 14 اللہ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. 14 اللہ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے بعد مجھے نہ کہنا یہ نصیریت پھیلا رہا ہے. افسوس ہوتا ہے ہم حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہیں، نہ سمجھ لوگ نصیریت کہتے ہیں. جب ابو ذر سلمان کو نہ سمجھ سکے تو دنیا علی کو کیا سمجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا صحیح بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. اچھا صحیح بس صحیح بس میں نے آپ کے سامنے 143 نمبر سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی، سارے کو یاد ہے، روز پڑھتے ہیں، تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اسی طرح وہاں کہا جاتا ہے جہاں سلسلہ ایجاد پہلے سے آ رہا. شاہ جی سمجھنا ہے، بعد میں آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی. صحیح میرے ایک گواہ آ گئے جی کہ اسی طرح وہاں کہا جاتا ہے جہاں سلسلہ ایجاد و تخلیق پہلے سے آ رہی ہو. پھر اسی طرح کہہ سکتے ہیں جب تخلیق و ایجاد ہی پہلی ہو تو اسی طرح میں کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پھر اللہ اس طرح اسی طرح کیوں کہتا ہے؟ اور اسی طرح، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اسی طرح، ٹھیک ہے ترجمہ کر دیں سمجھ آ جائے. اور اسی طرح فرماتا ہے، اور ہے قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے. اور اسی طرح معلومات ہے اللہ کا یہ طریقہ قیامت تک کے لیے جاری ہے.
قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اور اسی طرح رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو اسی طرح کہتا ہے. اور کذالے کا، اور اسی طرح بحث کرتے ہیں، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنایا، اسی طرح ہم نے بنایا. معلوم ہوتا ہے یہ بنانا کوئی پہلے ہے؟ بنانا تو پہلے ہے ہی نہیں. یہ جعل اولی کہلاتا ہے، ایجاد اولی کہلاتا ہے. یہ اللہ کا پہلا بنانا ہے. یہ اللہ کی پہلی اول مصنوع، اول ایجاد جسے خالق نے بنایا ہے. میں نے لفظ جان کے نہیں کہہ رہا، آپ کے کان سننے کے لیے متلاشی ہیں کہ اول مخلوق کہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے لفظ کان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہے. چلو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا اول مخلوق. سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہر لفظ کی ذمہ داری میری ہوگی. جعلناکم، ہم نے بنایا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ جعل اولی ہے، پہلی. جعل جیم لام، جعل مانے بنانا. یہ اللہ نے بنایا ہے اور پہلی مرتبہ بنایا ہے. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے، میں نے نہیں، ہم نے. یہاں ہم برائے عظمت الہی ہے، ہم عظیم ہیں کہ میں نے ایسے بنائے. یہ ہم برائے عظمت ہے، اس ہم میں کوئی شریک نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بننے والے تو بن رہے ہیں. سنتے آئیں، بحث کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں چہرے، ذرا بحث کریں گے. ہم نے بنایا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنایا. سب سے پہلے بننے والی یہ ایجاد ہے جو خالق بنا رہا ہے. بنا کے کیا کہتا ہے؟ بات تو طے ہو گئی. جعلناکم، معلوم ہوتا ہے جعل اور بننے والے کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. ادھر بنانا کہا، فوراً کم کہا. کم کہنا دلیل ہے، بننے والا فوراً بن گیا. فوراً بن گیا. اچھا چلیے میں لفظ کہہ دوں خوش ہو جائیں. یہ فوراً بن کے کم کا خطاب دینا دلیل ہے کہ بننے والا اس خطاب کو سن رہا ہے. تو پھر آل محمد بنتے ہی کمالات بالفعل. ان کے کمالات کیا ہو گئے؟ بالفعل. جب سے بنایا بس کمالات بالفعل. معلوم ہوتا ہے یہ کم، یہ الفاظ یہ سن رہے تھے بننے والے. اگر اللہ فرما رہا تھا تو یہ سن رہے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کب سن رہے تھے؟ یہاں تو بات ابھی شروع ہوئی. ذرا سن کہاں رہے تھے؟ کہاں تھے؟ کہاں سن رہے تھے؟ وَكَذَلِكَ ذہن بلند فرمائیں خدا کے لیے سمجھنا ہے. آل محمد کو ہم نے بنایا. تم کو، تم کون ہے؟ آل محمد. ہم نے تمہیں بنایا. کیا بنایا؟ امتاً وسطی، درمیانی امت بنایا. درمیانہ گروہ بنایا. معلوم ہے بننے والا ایک نہیں، کچھ گروہ ہے. کوئی گروہ ہے جسے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. جب جنہیں اللہ بنائے، اچھا جلدی سے کہوں پھر بحث کریں گے. بابا جنہیں اللہ بنائے ہے وہ سبب سے نہیں بناتا، ارادے سے بناتا. سنتے ہیں بابا، سنتے ہیں. بس اجنبی بات پھر نہیں کہنا، ہو گیا تیرا. اللہ
اب بنایا ہے کم، کون ہے؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا نہیں؟ پہلی بننے والی مخلوق، انہیں کم کہا۔ کم کہنا دلیل ہے سامنے موجود ہیں، تبھی تو کم کا خطاب دیا۔ غور نہیں فرمایا، میری طرف دیکھیں یار، آپ میری طرف دیکھ لیں۔ اب جب اللہ نے انہیں قوم کا خطاب دیا تو یہ قوم کے خطاب کے وقت کہاں تھے؟ توحید کے کس طرف تھے؟ ادھر تھے، ادھر تھے، ادھر تھے، ادھر تھے، ادھر تھے، یا سامنے تھے؟ کہاں تھے؟ ہر جگہ بعد میں کہیں گے یار قوم کا خطاب کن کو ہے؟ میں ایک جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم، جس کمال میں وہ ذات خطاب کر رہی تھی اسی کمال میں یہ سن رہے ہیں۔ تائیو نہ کیا کرے آل محمد۔ شاہ جی سنتے ہیں، خدا کے لیے سنتے ہیں۔ جعلناکم، اگر سن نہیں رہے تھے تو کم کن کو کہا؟ اگر سمجھ نہیں رہے تھے تو کم کن کو کہا؟ پھر یہ کون سا وجود ہے قوم کا جس قوم کو خالق خطاب کر کے اپنی بات سمجھا رہا ہے؟ کوئی تو وجود ہے نا۔ قوم، ہم نے تمہیں بنایا، یہ جعل اولی ایجاد اول ہے، ایجاد اول خالق کی۔ ہم نے بنایا، جعلناکم، ہم نے بنایا۔ ابھی میں جلدی سے کہوں، جعلناکم ایجاد ہے، اس کو جعل اولی کو انشاء کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاء، الف نون شین الف شاہ حمزہ، انشاء۔ یار یہ لاہور کا مجمع ہے، عام آدمی تو یہاں بیٹھ نہیں سکتا یار، آپ کو سمجھانا کوئی آسان شے ہے؟ یہ جو مخلوق پہلی بن رہی ہے یہ کیا ہے؟ انشاء۔ انشاء، اگر اس میں کوئی ایجاد کے کمال میں کوئی نقص ہے، نقص، دیکھیں اس نقص کے کمال کو انشاء کہتے ہیں۔ انشاء، ہمیں پیدا کیا، خلقنا الانسان نطفۃ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ خلقنا العلقۃ مضغۃ مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، جب تک کہ خلقت کے درجے تھے خلقنا کہتا گیا۔ جہاں تخلیق کے درجے آئے وہاں خلقنا کہتا گیا۔ ہم نے نطفہ بنایا، نطفے کو علقہ خلق کیا، علقے کو مضغہ خلق کیا، مضغے کو ہڈیاں خلق کیا، اوپر گوشت چڑھا کے اب کہا جب تمہاری خلقت ظاہری خلقت تحویلی مکمل ہو گئی، ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے انشاء کر کے تمہیں اور مخلوق بنا دیا۔ یہ انشاء آئی یا نہیں ہے؟ انشاء خلق میں آتی ہے نہیں ہے؟ معلوم ہو گیا انشاء وہ خلق ہوتی ہے جو تخلیق کی کمی ہے انشاء سے پوری ہو جاتی ہے۔ ثم انشأناہ، ہم نے انشاء کیا۔ انشاء کیا ہے؟ یہ بھی ایجاد ہے۔ اب یہاں جو جعل اولی ہے یہ جعل اولی انشاء ہے، انشاء، ٹھیک ہے؟ کچھ حضرات سر نیچے کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا، ذرا ایسی صلوات پڑھیں کہ روحانیت ہو جائے۔ اللہ بنایا تم کو، تم کون ہے؟ امام، امامت، امام، یہ امام ہے، تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ شہداء علی الناس، کل قیامت تک آنے والے لوگوں کے قول و فعل و عمل پر تمہیں گواہ بنایا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کب تک کے لوگوں کو بنا؟ الناس پر الف لام کیا ہے؟ استغراق کا ہے، جن پر ناس کی لفظ آتی ہے۔
ہر ناس پر الگ الگ مجموعتاً کل کائنات کے ہر انسان کے قول و فعل و عمل پر تمہیں ہم نے گواہ بنایا۔ عمل وہ کر رہے ہوں گے تم گواہ ہو، کہہ وہ رہے ہوں گے تم گواہ ہو۔ ٹھیک ہے، ان کے ہر قول و فعل و عمل پر گواہ بنایا۔ قول و فعل و عمل وجود میں نہیں آ سکتا اگر پہلے نیت نہ ہو۔ معلوم ہے تم ہر آدمی کی نیت پہ بھی گواہ ہو۔ اور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں، عمل وقوع میں نہیں آ سکتا جب تک کہ نیت نہ ہو، چونکہ جزا عمل کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ جزا عین عمل ہے، عوض عمل نہیں، میں بیان کر چکا۔ جب معلوم ہو گیا امام رہے گا اپنی جگہ، اگر امام ہر ایک کے پاس جائے تو پھر امام کیا ہوا؟ امام یہ ہے ہر ایک کے پاس بھی ہو اور بیٹھا بھی اپنے مقام پہ رہے، موجود بھی اپنی جگہ پہ ہو اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھنے پہ پھر بحث کریں گے۔ دیکھ رہا ہو کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کے دیکھنے کے لیے امام ایک ہے نا، اور عالمین کا دائرہ کہاں تک ہے؟ عالمین تک۔ جب عالمین تک دائرہ ہے تو ہر ایک کے پاس، جب امام ایک ہو کہ ہر ایک کے پاس ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کرے خوشی ہو جائے، اگر خوشی ہو گئی تو میں کہوں گا امام ایک ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میں نے ایک مثال سورج کی بنا دی ہے، سورج ایک ہے، ہر دیکھنے والا اپنے اوپر دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے آسمان پر مثال دی ہے، امام کی زمین پر بھی ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ امام اس تقدیر کا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، جب سورج تقدیر میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے، اگر اس وقت یہی سورج امریکہ ہے تو امریکہ والا اپنے اوپر دیکھتا ہے یا نہیں؟ لاہور کا ہر فرد اپنے اوپر دیکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھتا ہے نا، دیکھتا ہے نا یار۔ سورج کتنے ہیں؟ ایک۔ اللہ نے کس تقدیر سے سورج کو ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ عالمین کا ہر فرد اپنے اوپر دیکھتا ہے۔ یہ سورج محکوم ہے امام کا، جس کا محکوم ایسا ہو حاکم، حیدری ٹھیک ہے۔ یہ شک نہ کیا کرے کہ امام کیسے دیکھ سکتا ہے، شک گیا نہیں ایمان چلو تھوڑی سی تیزی بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا جر کے میں کیا بولے آپ؟ نہیں، شک نہ کیا کرے، خدا کے لیے امام کا مقام بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کیا بنایا؟ شہداء علی الناس، خدا کے لیے آج کے بعد، ویسے تو آپ کو آتی ہے یہ آیت، آج کے بعد ہر عمل میں دیکھیں ہمیں امام دیکھ رہا ہے۔ کیا امام کے لیے فاصلے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جو عالمین کے فاصلے نہ رکھے اسے امام کہتے ہیں۔
پھر رسول کے بعد جانشین ایسے بناؤ جو یہ فاصلے آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر لیں۔ وہاں حجاب ہیں، حجاب بھی نہیں، وہاں حجاب نہیں، بالکل وہاں حجاب نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں بنایا، جعلناکم، انشاءاللہ 9 دن اسی بات بحث کریں گے، تمہیں بنایا امت وسطی، امت ایک گروہ کو کہتے ہیں، بحث کریں گے، گروہ کوئی جماعت ہے، جس جماعت کو اللہ نے پوری جماعت کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے گواہ بنا دیا ہے، اب مزید نہ کوئی گواہ بنا سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی بنانے کی کوشش کرے تو ہوگا نہیں، جو بنے گا وہ بنے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ یہ اللہ کا منصب ہے، کسی اور کا حق کے انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تمہیں شہداء بنایا علی الناس، لوگوں پر گواہ بنایا، اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پہ گواہ ہو۔ یہ گواہی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امام کی۔ ہر عمل کی ذمہ داری امام کی ہے۔ اچھا اب کیا کروں، کہنا بھی پڑتا ہے، نہ کہوں تو پھر میرے لیے بھی سوچے پڑیں گے۔ اب جن کے امام نہیں ہیں ان کے نگران کون ہے؟ کتنے کیوں نہیں سوچتی دنیا، خدا کے لیے سوچے۔ آج امام نہیں ہے تو پھر نگرانی کون کر رہا ہے اعمال کی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے گواہ بنا دی ہے، نگران ہونے ضروری ہے، ہونے ضروری ہے۔ پھر بحمدللہ، پھر ہمارا امام تو ہے نا، ہمارا ہر عمل امام کی نگرانی میں ہو۔ شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، ابھی بحث کرتے ہیں، کتنی بڑی بات۔ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ رسول کیا ہے؟ ان پر گواہ ہے۔ یہ دیکھیں، ان پر گواہ ہے رسول، اور اللہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پہ گواہ ہے۔ اب مجھے کہنے دے خدا کے لیے، اب گواہ ہو گئے 3، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، 12 امام ہیں۔ گواہی دینے والے بدلے ہیں، معیار گواہی نہیں بدلا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گواہ بدلے ہیں، گواہ، ذرا توجہ رہے، بحث کریں گے نا ابھی۔ گواہ بدلے ہیں، گواہ، لیکن معیار گواہی نہیں بدلی۔ جو گواہی امام دے گا وہی گواہی کون دے گا؟ رسول۔ جو رسول و امام گواہی دیں گے وہی اللہ گواہی دے گا۔ سمجھ نہیں رہے؟ اب میں پلٹ کے کہتا ہوں، جو گواہی اللہ دے گا وہی رسول دے گا، جو رسول دے گا وہی اللہ دے گا۔ اب میں پلٹ کے کہوں، اب جو اللہ کی گواہی کے برابر عادل گواہ بن کے آئے اسے امام کہتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ گواہ بن کے آیا یا نہیں؟ ابھی بات تو گواہ کی آپ سمجھے نہیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ؟ ابھی تو پتہ لگ گیا نا، گواہی ٹھیک ہے نا، برابر کی ہے یا نہیں ہے؟ گواہی برابر کی ہے، اور گواہی میں عدل ہونا ضروری ہے، ورنہ گواہی نہیں ہوتی۔ عدل ہونا ضروری ہے جی، اوئے ہوئے ہوئے، جب ہونا ضروری ہے۔ اچھا جلدی سے اسی بات کو تھوڑی سی بات کہہ کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ
تم کو ہم نے بنایا. بیٹا اسے لے لو بیٹا, لے لو, بچہ جن کا ہے لے لو میرا پتر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کریں گے, تھوڑا تھوڑا, سارا نہیں, تھوڑا تھوڑا, اتنی شاید یہ سمجھ آتی جائے. چوگا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس جال کو 2 منٹ نہج البلاغہ سے میں ایک بات کر کے اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں. یہ جالنا جو ہے, جالنا, یہ جالا جو ہے, یہ ایجاد اول ہے. ایجاد اول ایجاد ہے. اب یہ اول ایجاد ہے. اسی ایجاد کو جناب علی علیہ السلام نے انشاء سے تعبیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پتہ نہیں لاہور میں میں نے مجالس انشاء پہ پڑھی ہیں, پتہ نہیں کہ اور جگہوں میں نے بہت پڑھی ہیں. انشاء اس کو کہتے ہیں انشاء. جناب علی ایک خطبے میں انشاء توحید کے اول خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, هو الذی انشاء الخلق انشاء. وہ ہے جس نے خلق کو انشاء کیا جتنا کہ انشاء کرنے کا حق ہے. خدا کے لیے میں بات کرتا ہوں, سمجھیں جناب علی کیا کہہ رہے ہیں. ایسا انشاء کیا, ایسا جیسا انشاء کرنے کا حق ہے. کون کہہ سکتا ہے؟ یہ حق ہے کہ اللہ خود کہے. بنانے والا تو کہہ سکتا ہے. اللہ جانے علی علیہ السلام کو کیسا بنایا ہم نے, اس کا بننا, اپنا بننا خود بتا رہا. ایسا بنایا, انشاء کیا جتنا کہ انشاء کرنے کا حق ہے. وابتداہم ابتداءً, اور اسی سے ابتدا کی جیسا کہ ابتدا کرنے کا حق ہے. 2 باتیں آ گئی, ابتدا بھی انشاء بھی. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں, فرمائیں ابتدا اور انشاء میں کیا فرق ہے؟ فرمائیں نا, ابتدا انشاء ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جناب علی 2 باتیں فرما رہے ہیں, انشاء بھی ابتدا بھی. ابھی میں بتاتا ہوں. آگے فرماتے ہیں بلا رویت اجالہا. اس انشاء میں اللہ نے فکر سے کام نہیں لیا. معلوم ہوتا ہے اس بننے والی پہلی ایجاد میں فکر کا وسیلہ نہیں ہے. جب یہاں ان 14 کے بننے میں فکر نہیں ہے درمیان میں, تو زمانہ کیسے ہوگا؟ آل محمد اور اللہ کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے, آدم نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے. نہیں سمجھ آئے گی, زمانہ نہیں ہے, آدم نہیں ہے. بلا رویت اجالہا, بغیر کسی فکر کے ان کو بنایا, فکر کے بنایا. اب پوچھا گیا مولا انشاء کس ایجاد کا نام ہے؟ بغیر ان کے بتائے ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سنو, انشاء اور ابتدا میں فرق یہ ہے, انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر مادے کے ہو. اگر سمجھ نہیں آئی کتنی بڑی بات ہے. ایجاد اس انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر مادے کے ہو, اس کی ذات میں اور افعال میں مادے کا تعلق نہ ہو. معلوم ہوا آل محمد مادے سے نہیں بنے. اب جو دوسری لفظ کہوں, پورے لاہور میں میری بات پہنچ جائے, آل محمد نطفوں سے نہیں بنتے, ارادوں سے نہ سمجھنا. یہ لطفوں والی مخلوق نہیں. ان کو کن سے بنایا اللہ نے؟ ارادے سے بنایا.
ओए होए होए होए, इरादे से बनाया। ये जो इरादा है ना, बस इसे पलट के फिर करते, ये अल्लाह ने कजाले का क्यों कहा? इसी तरह शाहजी आप मुझे समझाएं, शाहजी बिल्कुल समझ नहीं आती मुझे, क्यों कहा इसी तरह? जाले अव्वली है, आले मोहम्मद तो पहली दफा इजाद हो रहे हैं, इसी तरह क्यों कहा? अच्छा समझाने क्यों, आखिर क्यों? समझाने के लिए तो आगे कहा हमने इनको ये बनाया, ये समझा रहा है, कजाले का तो अलग शय है। और इसी तरह जालनाकों से बात शुरू हुई ना, हमने बनाया, वो बात तो वो समझा रहे हैं अल्लाह, इसी तरह से क्या समझा रहा है? इसी तरह कुरान की कोई लफ्ज बेमानी तो है नहीं, जब बेमानी नहीं है तो इसी तरह के क्या मानी? खुदा के लिए जब आले मोहम्मद की बात करता है अल्लाह इसी तरह कहता है, व कज़ालिका जअलनाकुम, हमने तुम्हें एक कज़ालिका आया सूरह शूरा में 25वें पारे में, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, हबीब इसी तरह हमने तेरी तरफ एक रूह की वही की जो हमारा अम्र है। वह भी इसी तरह की लफ्ज़ है। इसी तरह क्या है? मैं बैठा हूं, मुझे समझाएंगे, जाऊंगा, बैठे ना समझाए ना मुझे, फिर बाद में ना कहना कि समझ नहीं आई, खुदा के लिए फिर आप कहते हैं समझ नहीं आती इसकी। क्या कहना चाहता है अल्लाह? इसी तरह के माने ये है, कोई अल्लाह का तरीका ईजाद है। इसी तरह से क्या मुराद है? कोई तरीका है। अगर मैं एक जुमला कहती तो आपको समझ आ जाएगी। यहीं से पता चला कि 2 लाख आदम जो अली ने फरमाए हैं दुरुस्त लगते हैं। अच्छा इसी तरह हमने बनाया। ये इसी तरह क्या है? ये कोई तरीका है अल्लाह का, जिससे जिस तरीके पे उसने ईजाद किया, इस तरीके का नाम है सुन्नत इलाहिया। जिसे अल्लाह बनाता है, अल्लाह, उस तरीके का नाम है सुन्नत इलाहिया। अच्छा, हमें किस तरीके से पैदा किया? हमें कैसे पैदा किया? फितरत से। फितरत से हमें पैदा किया। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा, अल्लाह की फितरत है जिसने उस फितरत पर लोगों को पैदा किया है। समझ नहीं आ रही? जिन लोगों पे ये निगरान है वो फितरत से पैदा नहीं होते, वो सुन्नत से पैदा होते। ये समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं? हम किससे पैदा होते हैं? फितरत से। हमारी पैदाइश फितरत के तहत होती है। नास की पैदाइश फितरत के मातहत होती है, और आले मोहम्मद की पैदाइश, इनकी ईजाद सुन्नत के तहत होती है। सुन्नत, नबूवत का इरसाल फितरत में आता है या सुन्नत में आता है? ओए ओए, सुन्नत। सुन्नत मन कद अरसलना कबला का मेरे रसूलना। अब घबरा रहे या नाराज हैं पता नहीं। मैं क्या करूं? आखिर मुझे तो इसी तरह समझाना है, ऐसा ऐसा करके। सुन्नत मन कद अरसलना कबला का मेरे रसूलना, अल्लाह की सुन्नत है कद अरसलना, कि हमने इरसाल किया, मिन कबले का रसूलना, हमने अपने रसूल तो से पहले अपनी सुन्नत पे नाज़िल इरसाल किए। देखे, नबी सुन्नत पे इरसाल होता है। इरसाल कहते हैं जो मौजूद पहले हो, वक्त ज़रूरत भेजा जाए, उसे इरसाल कहते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ठीक है, इरसाल क्या होता है? मौजूद पहले होता है, इरसाल बवक्त ज़रूरत किया जाता है। आगे क्या फरमाता है? वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला,
میرا حبیب تو ہرگز نہیں پائے گا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہو، تبدیلی نہیں ہے۔ اب پتا چلا یہ جن کو جال اولی میں امام بنایا یہ سنت الہیہ میں پیدا ہوئے۔ انسان فطرت الہیہ میں پیدا ہوا، انسان فطرت کے تحت پیدا ہوتا ہے، امام سنت کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ رسول کے بعد جانشین وہ ڈھونڈو جو فطرت میں پیدا نہ ہو، سنت میں پیدا ہو۔ کس کے تحت پیدا ہو؟ سنت الہیہ کے تحت۔ اب امام کس کے تحت آتا ہے؟ سنت الہیہ کے تحت۔ اس کو سنت الہیہ بنا کے، سنت الہیہ کے تحت کیا بنایا؟ امام۔ اب امام کی کہاں تک اس کی شہیدیت کا کمال ہے۔ اب شہید، کل بحث کریں گے، اب شہید کہتے ہیں الحاضر علی الشیء، ہر شے پر اس کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ جس شے پر، میری طرف دیکھیں میں مضمون بدل رہا ہوں تھوڑا سا، جس شے پر امام حاضر ہوتا ہے وہی رسول کی رسالت کا دائرہ ہے۔ جہاں رسول کی رسالت کا دائرہ ہے، رسول کہاں تک کا رسول ہے؟ عالمین نذیر۔ تو پھر عالمین میں جہاں تک اس کی رسالت ہے وہیں تک امام کی شہیدیت ہے۔ جہاں تک اس کی رسالت ہے وہاں تک امام، ابھی سمجھ نہیں رہا میں کیا کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں تک امام کی شہیدیت ہے۔ اب رسول کی رسالت کا انکار ہوا، بحث کریں گے روز، یار ایک دن نہیں، شادی سننا ہے یہ بحثیں کیا ہوتی ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرا حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو میرا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے۔ یہ رسالت کا انکار نہیں ہوا، مرسل کا انکار ہوا۔ کس کا انکار ہوا؟ گویا بھیجنے والے کا انکار ہوا۔ جب انکار اس کا ہوا، اسی نے خود کہا، میرا حبیب قل، ان سے کہہ دو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے بالکل برملا کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان میں رسالت کا کافی گواہ اللہ ہے۔ رسالت کا کافی گواہ اللہ ہے۔ کافی میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا، کافی وہ گواہ ہوتا ہے، کافی اس مقدار کو کہتے ہیں جس سے زیادہ کی ضرورت نہ پڑے، کم ہونا کفایت نہ کرے۔ معلوم ہو گیا رسالت کا پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ جب پہلا گواہ اللہ ہے تو اب معیار ہو گیا رسول کی رسالت کی گواہی کا اللہ ہونا۔ سمجھ آتی ہے؟ دیر سے تو آتی رہے، کوئی حد نہیں۔ گواہی کا معیار کون ہوگا؟ کہ کیا اللہ ہونا نہیں ہے؟
آپ پریشان ہو گئے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا. ذرا کیا کہا میں نے؟ اللہ کی گواہی کا معیار، رسول کی رسالت کی گواہی کا معیار ہے اللہ ہونا. اللہ ہی رسالت کی گواہی دے سکتا ہے. اے اللہ جب معیار تو نے اپنا خود بتایا، خود بنایا، تو خود کہتا ہے گواہ دو ہونے چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہائے ہائے ہائے. اے اللہ تو خود کہتا ہے گواہ دو بنا لو. اب ایک تو ہو گیا، اب تو بتا، دوسرا اللہ ہے نہیں. اوئے اوئے اوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نصیریت نہیں بابا، نصیریت نہیں. ایک گواہ اللہ ہے، اب دوسرا گواہ کون ہونا چاہیے؟ اے اللہ تو بتا. اللہ تو دوسرا ہے نہیں نا. شادی مجھے کہنے دے، کوئی بالکل کہنے دے. گواہ میں عدالت کا ہونا ضروری ہے. جس کی گواہی کی عدالت اللہ کی گواہی کے برابر ہو اسے علی. ٹھیک ہے؟ نہیں بہت سے حضرات ابھی بھی مجھے غور سے دیکھتے رہیں گے. ابھی تو شروع کی ہے یہ بحث، خبر کتنے دن رہے گی آپ دیکھیں تو صحیح. ایک رسالت کا گواہ کون ہو گیا؟ اللہ. اوئے اوئے اوئے. ہاں ہر امام گواہ ہے، ہر امام. یار ایک جناب علی علیہ السلام نہیں، ہر ابھی بحث کرتے ہیں نا جو امام رسالت کے گواہ ہے. کیا جناب علی علیہ السلام اکیلے ہیں؟ وہ تو سامنے، وہ تو ہر امام ہے. معلوم ہوتا ہے رسول کے بعد جانشین وہی بن سکتا ہے جو رسالت کا گواہ بن سکتا ہے. دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اب جناب شروع کریں. بسم اللہ. چلیے بات فرمائے. رسالت کہاں سے شروع ہوئی؟ اور کہتے ہیں کہاں سے شروع ہوئی رسالت؟ ہاں ہاں اونچا کہیں یار، مجھے نہیں آتا سمجھ نہیں جی. ایک تو ظاہر شروع ہوئی جی. کہاں سے شروع ہوئی؟ اچھا ابھی یہیں بیٹھے ہیں. آپ تو ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں. بابا بات کہیں کی ہو رہی ہے. کہاں سے رسالت شروع ہوئی فرمائیں؟ ابھی میں کہتا ہوں. اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں. دیکھیں اب آپ نے، میں جواب دیتا ہوں. مجھ سے کوئی پوچھے رسالت کہاں سے شروع ہوئی، بالکل برملا میں کہوں گا رسالت شروع ہوئی الرحمن علم القرآن. ابھی خالق الانسان بعد میں. یہ رسالت کہاں سے شروع ہوئی؟ الرحمن. رحمان مقام ظہور ہے. تھوڑی سی بات کر کے یہ طے کرتے ہیں. رحمان، یہ رحمان ہے جس رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. پھر کل بحث کریں گے قرآن پہ. قرآن کی تعلیم دی. اچھا تعلیم کسے دی؟ بس ختم. تعلیم آپ سمجھ گئے، بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو رسول کو تعلیم دی ہے، وجود کو تعلیم دی ہے، جسم کو تعلیم دی ہے، نفس کو تعلیم دی ہے. کس کو تعلیم دی؟ جلدی سے بات طے ہو گئی. تعلیم ان کی روح کو دی ہے.
یا علی روحوں کا روحی. سمجھ نہیں آ رہی؟ رسول کو جو تعلیم دی گئی ہے کس کی تعلیم دی گئی؟ روح کو. تو 14 کی روح القدس کلی ایک ہے. دنیا تو ان 12 کے عالم پہ شک کرتے ہیں، یا تو سیدہ پہلے آئے. یہ 14 مکمل نہیں ہوتے اگر ام ابھی ہاں نہ ہو. سب کہاں بیٹھے؟ ام ابھی ہاں ہوگی نا. بی بی پاک ہے تبھی تو. یہ کس حالت میں تھے رسول؟ کس حالت میں تھے یار؟ ساری باتیں میں بتاؤں؟ اوئے اوئے، نور تو تھی، حالت کیا تھی؟ نور تو وجود ہے نا. اوئے اوئے، اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ روحی، روح کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ العقل، عقل کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ اللوح، لوح کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم. اوئے اوئے اوئے، لفظیں کم ہو گئیں، کمالات باقی ہیں. یہ روح کیا ہو گئی؟ عالم. کتنا عالم ہو گئی؟ اچھا میں آپ سے عرض کروں، روح عالم ہو گئی رسول کی یا نہیں؟ ابھی وہ حالت پھر بیان کریں گے، وقت تھوڑا ہے. جب عالم ہو گئی پھر جبریل کو پڑھانے کا کون سا حصہ چھوڑ دیا اللہ نے؟ اگر رسالت کے لیے کچھ چھوڑ دیا جبریل کے لیے تو رسالت تو مکمل ہی نہیں ملی. وہ تو جبریل بیچارہ آئے گا، پڑھائے گا. میرا دوست ہے یارا، میں کیا کروں، کہنا پڑتا ہے. خدا کے لیے جبریل نے نہیں پڑھایا. الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ رحمان. 2 منٹ بس ختم میرا خیال ہے. اگر آپ فرمائیں تو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، پھر کل یہیں سے بات شروع کریں گے. جناب علی عبداللہ ابن خالد ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جناب علیہ السلام کے ساتھ کوفے میں، سرکار نے فرمایا ذرا باہر چلو. میرے ساتھ چلو. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو اس کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ذہن کھلا کر دے، وسیع کر دیں آل محمد کو سمجھنے کے لیے، خدا کے واسطے. چلو. خالد کہتے ہم چلے اور چل کے باہر گئے. دیکھا نخلستان میں پہنچے، دیکھا 50 یہودی پھر رہے ہیں کتابیں لیے ہوئے. جب جناب علی کو دیکھا تو آئے، کیا بات ہوئی، کیا ہے؟ صحیح اسی جگہ پہ کہیں پتھر ہے جس پہ 7 انبیاء کا نام لکھا ہے، وہ ہم ڈھونڈنے آئے ہیں. کیسا بتانے والا مل گیا. اچھا کیا ہوا پھر؟ اسے ہمیں تو اتنی ریت کے ٹیلے ہے، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں لگتا. سرکار نے فرمایا اگر میں وہ بتا دوں کون کون سے نبی ہیں، میں بتا دوں تو حضور کو خاتم المرسلین مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے. اچھا وہ نبی کون سے ہیں؟ جناب آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سرکار دو عالم. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا میری طرف دیکھیں، آپ کوئی ادھر ادھر نہ دیکھیں. سرکار نے فرمایا کیا تمہاری تورات میں نہیں لکھا ہوا؟ نام کون بتائے گا؟ آپ بھی کہتے ہیں علی سمجھ نہیں آیا. اچھا بس صحیح. یا علی یا بسم اللہ بسم اللہ. او ہو سرکار نے فرمایا وہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کو، نام تو لکھا ہے. پھر فرمایا کیا ان کا عہدہ اور نام نہیں لکھا؟ انہیں کہا وہ سب کچھ ہے مگر آپ بتائیں. سرکار نے فرمایا آؤ. ایک ٹیلے کے قریب آئے، ریت کا ٹیلا اتنا اونچا جس کی حد کی نہیں. فرمایا ریت ہٹاؤ. میرے خیال ہے لاہور کے ہو گئے. کہنے لگے صحیح کون ہٹائے؟ کوٹ عبد المالک سے آیا، صحیح بیٹھے. کون ہٹائے؟
सही ने फरमाया आप हटा दें। सरकार ने हुक्म दिया, हवा ने रेत को अलग कर दिया। ये इमाम होता। वहाँ वो पत्थर है, ये उल्टा। फरमाया देखा कहीं सही नाम तो नहीं कहा, उल्टा हो, फिर निकला नीचे है। अब उन्होंने 1100 आदमी इकट्ठे हो गए, पूरी कोशिश की, मगर ये रखा हुआ उल्टा नहीं सके। ठीक है, कह दे मौला ये तो ठीक सीधा नहीं होता। फरमाया अच्छा चलो हम देखते हैं। जनाब अली ने छोटी सी उंगली लगाई, खुश हो जाए आपके इमाम। हाय हाय हाय। जब वो सीधा हुआ तो सारे नाम वहाँ लिखे हुए थे। सरकार ने फरमाया सरकार को मानते हो या नहीं? बस मसाइब पढ़े, मानते हो या नहीं? कहने लगे जब आपने रेत हटा दी हम उस वक्त से मान गए। आप ही उच्चते खुदा हैं। इसी अली की बेटियां। मेरे बाप फरमाते हैं हमारे घर में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पर। खुदा के लिए अल्लाह जाने साल के बाद ये मौका मिले। हाय हाय हाय। यही चांद मेरे आका ने सफर में देखा। जिस रात को आपने जो कोठों पे चढ़ के देखा होगा ना, इसी मुहर्रम के चांद को मेरे इमाम ने सफर में देखा। जो ही मेरे आका की निगाह पड़ी ना, फरमाया इन्ना लिल्लाह। बस ये कहना था। जनाब ज़ैनब आलिया ने जब ये आयत सुनी ना, कहा हुसैन भाई ये तो ताज़ियत के वक्त पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ा आपने? रो के कहा बहन जरा महमल का पर्दा हटा, मुहर्रम का चांद नजर। मेरी आकाज़ादी ने हटाया ना महमल का पर्दा, इस चांद को मुखातब करके ये जुमला कहा, मुहर्रम का चांद तू तो चमकता रहेगा मगर ज़हरा का चांद गहन लग जाएगा। माशाअल्लाह सैयद आज़ू कबूल फरमाए। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मदीने में मनादी कर दी है, कोई शख्स इस वक्त से इस वक्त तक बाहर ना आए। ज़हरा की बेटियां बाहर आना चाहती हैं। ओए होए होए। मेरे इमाम ने जब कहा ना, अब्बास कहते मौला मैंने ये ऐलान कर दिया है कोई शख्स बाहर नहीं आएगा। अच्छा अब्बास फहरिस्त बना ली है? हाँ मौला मैंने औरों की फहरिस्त बनाई है मगर आपके घर की नहीं बनाई है। मुझे अदब मानी है, मैं कैसे बनाऊँ आपकी इजाज़त के बगैर? फरमाया कागज़ कलम दवात लाओ। लाए, लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने फरमाया मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिर गया। अब्बास ये मशीयत इलाही है, इसी को लिखो। लिख के कहा मौला क्या लिखूं? पहला नाम लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन। हाय हाय हाय। अल्लाह जाने मशीयत इलाही में इमाम आ रहे हैं। अल्लाह। दूसरा नाम लिखो अली अकबर, शबी रसूल का नाम लिखा। माशाअल्लाह। अब जब तीसरा नाम आया इमाम ने सर झुका लिया। काफ़ी देर हुई। अब्बास अलैहिस्सलाम कहते मौला आगे किनका नाम लिखना है? सामने बीबी उम्मे रुबाब बैठी हैं। कहा उम्मे रुबाब इजाज़त है अली असगर का नाम लिखवा दो। ये करबला की माएँ हैं। अजरुकुमुल्लाह 14 दिन या 17 दिन का अली असगर। हाँ नाम लिखवा दो। एक असगर है, 1000 होते। नाम लिखा गया। अब्बास मेरी बेटियों के नाम लिखो। जनाब अब्बास के हाथ में कलम थर्रा रहा है। हाँ मौला लिखो फातिमा कुबरा बिन्तुल हुसैन। नाम लिखा। अब जो दूसरा नाम आप किताबें उठा के मक्तल की देखें। जब दूसरा नाम लिखवाने आया कैफियत इमाम ये हुई कि दाढ़ी से आंसू टपकने लगे। मेरा इमाम रोने लगा। अब्बास कहते मौला किन का नाम लिखना है? आहिस्ता से कहा लिखो सकीना बिन्तुल हुसैन। अजरुकुमुल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। यही हक है, इसी तरह रोइए। माशाअल्लाह। लिखो सकीना बिन्तुल हुसैन। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिर गया। मौला जनाब फातिमा सुगरा रह गई, इनका नाम क्यों नहीं लिखवाया? फरमाया अब्बास उसने नहीं जाना है। जब इमाम एक दफ़ा कहते फातिमा सुगरा ने सुना, बाबा नहीं ले जा रहे और तो कुछ नहीं किया।
اپنے حصے کے بھائی علی اکبر سے کہا بابا سے سفارش کرو. ہائے 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 ہائے. جب شفیع رسول آئے نا امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, کہا کچھ نہیں, رونا شروع کیا. ہائے ہائے. امام بے چین ہو کے اٹھ کے علی اکبر کو گلے لگا کے گئے. اکبر رو کیوں رہا ہے؟ بابا پوچھنے آیا ہوں, فاطمہ صغرا نے نہیں جانا. ہائے 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 ہائے. علی اکبر نہیں جانا, یہ کہا نہ نہیں جانا, گھبرا کے کہا اکبر سبب یہ ہے تیری شکل میری نانا جیسی ہے. ہائے ہائے ہائے. فاطمہ صغرا کی شکل میری ماں زہرا جیسی ہے. میں برداشت نہیں کرتا میری ماں زہرا کی شکل. ہائے ہائے. اجرکم اللہ. فہرست ہو گئی مکمل. امام نے فرمایا عباس آج کوچ کا وقت ہے, تمام بیویوں کے دروازوں پر محمل بٹھا کے اعلان کرو تراحلو یا آل محمد. آل محمد کوچ کا وقت ہے. امام کا حکم ہو گیا ہے. جناب امام علیہ السلام کا حکم سن کے جناب عباس ایک ایک دروازے سے تراحلو یا آل محمد روتے بھی جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کہتے بھی جاتے ہیں. اب یہ روایت ہے جب حکم سنا نا ہر بی بی اپنے گھر کا تالا لگا کے, اگر رونا چاہیں تو تالا لگا کے چابی فاطمہ صغرا کے. یہ تھوڑی مصائب کی لفظ ہے. ہر گھر کی چابی جناب فاطمہ صغرا کے. جب تمام بیویاں سوار ہو گئی نا محملوں پر, روایت میں دروازہ بڑے دروازے صدر دروازے پر جناب زینب عالیہ کا محمل بچھایا ہوا ہے. جب ساری بیویاں سوار ہو گئی آ کے تمام بنی ہاشم ماں امام حسین علیہ السلام دروازے پہ انتظار کرنے لگے. ثانی زہرا کا قدم آنا ہے. روایت میں کہ کنیز نے جو پردہ ہٹایا نا, ہائے 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 ہائے, پہلی مرتبہ جناب ثانی زہرا کا قدم آیا. عباس علیہ السلام نے جھک کے سلام کیا, آقا زادی غلام حاضر ہے. ماشاءاللہ امام نے سلام کیا. تمام بہت بڑی مصائب ہے, بہت بڑی, جو کبھی باہر نہیں آئی. ہائے ہائے. اللہ جانے عباس میں کتنا کرام گزرا ہو. جب آ گئی نا باہر جناب عباس نے کہا آقا زادی آپ کا محمل حاضر ہے, آؤ میں سوار کراؤں. بی بی نے کہا نہیں عباس آپ سے سوار نہیں ہونا. عباس پیچھے ہو گئے. علی اکبر آگے بڑھے, امی جان میں سوار کراؤں. فرمایا شفیع رسول ناراض نہ ہونا, آپ سے سوار نہیں ہونا. خود امام آگے بڑھے. شہزادی نے کہا حسین امام ہو کے حکم نہ دینا, آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا. اگر رونا ہے تو میں جملہ کہوں. اب امام نے کہا بہن کن سے سوار ہونا ہے, رو کے کہا وہ سوار کرائے جو کوفہ و شام کے بازار میں. علامہ الحفیظ اجرکم اللہ. جو کوفہ و شام کے بازاروں میں مجھے سوار بھی کرائے اور اتارے بھی. اب امام نے کہا او میرا سجاد, او میرا مہاری بیٹا, شام کا مسافر بہن آپ سے سوار ہونا چاہیے. جو کچھ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما دو. حضرات جو تمنا لے کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب